رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بحمد اللہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اللہ نے اس بات کا موقع عنایت کیا کہ گزشتہ رمضان میں موجم الدین کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ روزانہ مختلف عنوانات آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے، تو لوگوں کی جانب سے اس بات کی خواہش ہوئی کہ اس رمضان میں بھی موجم الدین کے جو عنوانات ہیں وہ پڑھ کر سنایا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو بحمد اللہ آج موجم الدین کے جو بیان ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب تک تقریباً 2-3 سال میں رمضان میں جو موجم الدین کو پڑھ کر سنایا گیا، اس میں الف کا جو عنوان ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجم الدین میں حروف تہجی سے جو عنوانات آتے ہیں وہ الف سے لے کر یا تک اسی مناسبت سے کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے الف ہے تو الف میں پہلے اللہ کے تعلق سے بات ہوئی، انسان کے تعلق سے بات ہوئی، تو الف سے جتنے عنوانات دین میں قائم ہو سکتے ہیں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ادب کیا ہے، ادیب کیا ہے، انا کسے کہتے ہیں، اللہ نے دیا کا مطلب کیا ہے، اتباع محمد کے معنی کیا ہیں، اتباع سنت کے معنی کیا ہیں، اقتداء، اخراج، یہ جتنے حروف الف سے بنتے ہیں، جتنے الفاظ الف سے بنتے ہیں، ان باتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ تو الف کا ابھی باب ختم نہیں ہوا، تقریباً 200 صفحات آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے گئے ہیں۔ تو آج جو عنوان ہے وہ اہل صفہ، یعنی ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل صفہ کی ایک جماعت تھی جن کو اہل صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام، تمام صحابہ اکرام تھے، لیکن ان میں بھی مختلف قسم جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت تھی جن کو اہل صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل صفہ کیا ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس عنوان میں، اس مضمون میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اہل صفہ، تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے صحن میں صحابہ کی ایک جماعت سکونت پذیر تھی، یعنی وہ وہاں رہا کرتی تھی۔ عبادت پر آمدہ، وہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، تارک الدنیا تھے۔ اصحاب صفہ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ دنیا کو ترک کیے ہوئے تھے، دنیا کے کاروبار سے منقطع۔ اصحاب صفہ نے جب دنیا کو چھوڑ دیا تو دنیا کا کوئی کاروبار وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیا کے ہر قسم کے کاروبار سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا تھا، اور ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے بہرہ اندوز اور فیض یافتاب ان لوگوں کے کاروبار تھے، یعنی نہ تجارت تھی، نہ زراعت، نہ کوئی دنیاوی اور کوئی مصروفیت، بس ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں رہتے تھے۔ تو اصحاب صفہ کا ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اصحاب صفہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، دنیا کا کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ذکر میں مشغول تھے۔ ان کو نہ ان کے پاس تجارت تھی، نہ ان کے پاس زراعت تھی، ان کا صبح سے لے کر شام تک یہی کام تھا، ایک خدا کی عبادت اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ اس کے علاوہ اصحاب صفہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ جب باہر سے وفود آتے یا مقامی صحابہ بھی کچھ مسائل دریافت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جواب دیتے تو یہ حضرات سن کر یاد رکھتے۔ اس طرح دین کی ڈھیر سی معلومات ان کو ہو جاتی تھی۔ تو طریقہ یہ تھا کہ کسی اور گاؤں سے، قریب کے گاؤں سے ایک جماعت آتی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، یا رسول اللہ دین کے معنی کیا ہے، میں نے نماز کی حالت میں ایسا کام کر دیا تو مسئلہ کیا ہے۔ تو بہت سارے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کا جواب دیتے۔
تو وہ اصحاب صفا بیٹھ کر سوال کو بھی سنتے تھے اور جواب کو بھی سنتے تھے۔ ایسا سوال جواب سنتے 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 اصحاب صفا کے دینی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا کہ اب اکثر لوگ اصحاب صفا سے دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر کے لوگ دین اسلام کی ضروری باتوں کو جاننے کے لیے کسی معلم کو بھیجنے کی آن حضرت سے درخواست کرتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب میں سے کسی ایک کو ان کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اصحاب صفا کو دین کی معلومات اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ باہر کے لوگ آ کر، مدینے کے باہر کے گاؤں کے لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یا رسول اللہ ہمارے گاؤں میں دین کی معلومات کم ہے، آپ کسی ایک استاد کو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا میں سے کسی ایک شخص کو ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، استاد بنا کر، معلم بنا کر ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اصحاب صفا رسول کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کو اتنی زیادہ معلومات ہو گئی کہ باہر کسی کے پاس اگر دین کا مبلغ بنا کر بھیجنا ہوتا، دین کے لیے استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجنا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب صفا میں سے کسی ایک کو دین کا استاد بنا کر اس گاؤں کی طرف، اس قریے کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا کردار، دنیا سے ان کی بے رغبتی اور دین سے ان کا لگاؤ اتنا پسند تھا کہ ایک مرتبہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بعض دنیا دار لوگوں سے گفتگو کرنے کی غرض سے ان اصحاب صفا سے ہلکی سی بے پرواہی برتی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ کو نازل کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب صفا میں اتنے بہترین کردار کو دیکھا کہ وہ دنیا کی طرف رغبت نہیں کرتے بلکہ ان کا لگاؤ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہے، دین کی باتوں پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں، ذکر میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ کو اصحاب صفا کا کردار اتنا زیادہ پسند آیا کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایسے میں یہ لوگ بھی اصحاب صفا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف جو قریش کے مکے کے جو سردار تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں میں سے چند لوگ جب وہاں پر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے جب اصحاب صفا سے ذرا سا بے پرواہی برتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا یہ لوگ تو یہیں پر رہیں گے، یہ مکے کے قریش کے سردار آئے ہیں، ان سے مجھے پہلے بات کر لینا چاہیے، تو ان مشرکین سے بات کرنے کے لیے، ان سرداروں سے بات کرنے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا سے ذرا سی بے پرواہی برتی تو خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تُطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کرتے ہوئے آیت کو نازل کر دیا، اے رسول آپ دور مت کرو ان لوگوں کو جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں، اس کی ذات کے طلبگار ہو کر ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے حساب کی جواب دہی بھی ان کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب صفا سے ذرا سی بے پرواہی برتی تو اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، فوراً سے اللہ نے آیت کو نازل کر دیا کہ اے رسول آپ ان لوگوں کی جانب جو اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ اگر ایسے لوگوں سے اپنے چہرے کو پھیریں گے تو آپ نامناسب کام کرنے والوں میں آپ کا شمار کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصحاب صفا کا کردار اللہ کو اتنا پسند تھا، رسول نے ذرا ان کی جانب سے چہرے کو پھیرا تو تب بھی اللہ کو وہ بات گوارا نہیں گزری بلکہ اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کو ان کی جانب سے بے رغبتی نہیں کرنی چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اقرا بن حابس اور عینیہ بن الحسن الفرازی جو مؤلف قلوبہم میں سے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ کے پاس
حضرات صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ غریب طبقے سے تھے۔ حضرت صہیب بھی غلام تھے، حضرت عمار یہ بھی غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلام تھے۔ ایک مسکینی کی، غریبی کی زندگی گزارنے والے، ان کے جسم پر پھٹا پرانا لباس، اونی لباس پہننے والے تھے، اگر تہبند باندھ لیتے تھے تو کرتا نہ رہتا تھا۔ اتنی غریبی مسکینی کی زندگی گزارنے والے اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، اقرا بن حابس اور عینیہ بن الحسن الفرازی، یہ نامور قریش کے صنادید قریش تھے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ غریب ہیں، اون کا جبہ، موٹا ڈاٹا جبہ پہنے ہوئے ہیں، ان کے لباس سے پسینے کی بو آ رہی ہے۔ ان لوگوں کو ان کے پاس بیٹھنا اچھا معلوم نہیں ہوا، چونکہ قریش کے وہ بڑے بڑے سردار تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کیا جن کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، جن کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی تھی، اور وہ مسکینی کی، غریبی کی زندگی گزارنے والے تھے۔ تو وہ جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دوں۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے ایک خاص مجلس وقت مقرر کیجئے تاکہ لوگوں کو ہمارا مقام معلوم ہو جائے۔ پہلے تو وہ مشرکین نے، صنادید قریش نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، ان کو یہاں سے ہٹا دو، ہم سے آپ کو بات کرنی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دوں۔ تو پھر انہوں نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسرا کام ایسا کرو کہ آپ ہمارے لیے ایک خاص مجلس مقرر کرو کہ اس وقت میں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر دوں۔ آپ کے پاس عرب کے وفود بھی آتے تھے، ان کو ان غریبوں اور نچلے طبقوں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم معلوم ہوتی تھی۔ پس جب ہم آئیں تو آپ ان کو اٹھا دیجئے، جب ہم اٹھ جائیں تو آپ ان کو بلا لیجئے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ آئیں گے تو میں ان کو اٹھا دوں گا، اور جب تم لوگ چلے جائیں گے تو میں ان کو بلا دوں گا۔ تو جب یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بارے میں ہم کو ایک قرارداد لکھ کر دے دیجئے کہ وہ مشرکین کے جو سردار تھے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ کو ہماری تجویز منظور ہے تو آپ ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیجئے کہ جب ہم آئیں گے تو یہ مسکین غریب لوگ وہاں پر نہیں بیٹھیں گے، جب ہم چلے جائیں گے تو آپ ان کو بلا لیں گے، آپ ایک کاغذ پر ہم کو لکھ کر دے دیجئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کاغذ کو منگوایا بھی، اور چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو آپ نے کاغذ کو منگوایا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی آپ نے بلایا تاکہ حضرت علی اس قرارداد کو لکھ سکیں۔ اس وقت وہ غریب لوگ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے جو اوپر درج کی گئی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو سنا کہ جبرائیل آیت لے کر آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ ان سے بے رغبتی مت کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی ہمیشہ صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کاغذ کو پھاڑا اور پھینک دیا، اور یہ فرمایا کہ ان غریبوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو وہ لوگ غریب سمجھ رہے تھے، جن کے جسم سے پسینے کی بو آنے کی شکایت کر رہے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے وہ آیت نازل فرمائی، تو فوراً سے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کاغذ کو پھاڑ دیا جس پر یہ لکھا تھا کہ جب مشرکین کے سردار آئیں گے تو میں ان غریبوں کو دور کر دوں گا، اور جب وہ چلے جائیں گے تو میں ان غریب مسکینوں کو اپنے قریب کر لوں گا۔
ہوگا، فوراً سے آپ نے اس کاغذ کو پھاڑا اور پھینک دیا، اور ان غریبوں کو جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا سلام علیکم، تم لوگوں پر سلامت ہو، تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تم لوگوں کے تعلق سے اپنے آپ پر رحم کو فرض فرما لیا ہے کہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم لوگوں سے ذرا سی لاپرواہی کرنے پر اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے اور کہا ہے کہ کبھی تم کو ان لوگوں سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اگر تم لاپرواہی کرتے ہو تو نعوذ باللہ تمہارا شمار ظالموں سے میں کر دوں گا۔ تو اللہ نے رسول کو اتنی بڑی آیت نازل فرما دی فقط ان صحابہ کے لیے۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ کیا صحابہ اکرام کوئی مالدار جماعت نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، فقط کام ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول کی صحبت میں رہتے ہیں۔ کیا ادا تھی جو ان کو اللہ کو پسند آ گئی کہ ان سے ذرا سا چہرہ پلٹنے کی وجہ سے اللہ نے رسول کو کہا کہ اگر تم نے کبھی ان سے چہرے کو پھیرا، لاپرواہی کی تو میں تمہارا شمار ظالموں میں سے کروں گا۔ خدا یہ رسول کو یہ الفاظ جب سنا رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کوئی پیسہ دینے والے ہیں یا اللہ کے پاس وہ کوئی چیز لے کر جانے والے ہیں، بلکہ ان کا کردار اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ نے ان کو اتنا زیادہ اونچا مقام عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو کہ اللہ نے تم لوگوں کے تعلق سے اپنے آپ پر رحم کو فرض فرما لیا ہے کہ اللہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر جب حضور اٹھ جاتے اور ہم کو اسی حال پر چھوڑ دیتے تو اس کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، پھر صحابہ کرام کو چھوڑ کر اس مقام سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دوسری مقام پر چلے جانے لگے، تو پھر دوبارہ دوسری آیت خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب صفہ کو چھوڑ کر اپنے کام کے لیے جانے لگے تب بھی اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ پہلے کام یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ لوگ ذرا دور چلے جائیے، اپنے سے اصحاب صفہ کو دور کیا تب بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے کہا کہ کبھی ان کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو مسجد نبوی میں چھوڑ کر اپنا کام یا کوئی دینی کام کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، تب بھی اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے دوسرے کام کے لیے آیت کو نازل کیا اور فرمایا اے رسول اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں دنیاوی زندگی کی رونق کی طلب میں ان سے ہٹ نہ پائیں، اور اس شخص کا کہا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھو کہ اصحاب صفہ کا مقام خدا کے پاس کتنا اونچا مقام ہے، اصحاب صفہ کو اللہ نے کتنا زیادہ پسند کیا کہ رسول نے جب اپنے سے دور کرنا چاہا تب بھی اللہ نے کہا کہ اے رسول اپنے اصحاب کو جو اصحاب صفہ ہیں ان کو کبھی اپنے سے دور مت کرنا۔ جب خود رسول ان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں لگا کر رکھیے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ صحبت صادقین کتنی بڑی چیز ہے۔ حالانکہ دنیا میں رسول کی صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ذات پر اچھی صحبت اچھا اثر کرتی ہے۔ تو حکم تو رسول کو دیا جا رہا ہے، لیکن بات ہم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جب میں نے میرے رسول کو حکم دیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ذاکرین کے ساتھ بیٹھا کرو، تو اے رسول کی امت
تم کو بھی چاہیے کہ دن میں کم سے کم چند لمحات ایسے نکالو کہ جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اثر یہ ہوتا ہے کہ جب تک تم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو دل میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے نیک کام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، اگر کافروں کا ذکر کیا جاتا ہے، برے اعمال کا انجام بیان کیا جاتا ہے، تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس برائی کو اپنے آپ سے دور کروں۔ تو یہ نیک صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس نیک صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ وغیرہ صنادید قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب، حضرت سلمان بن فارسی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ ان لوگوں کو دور کرو تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، ان کے جبوں سے بدبو آتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت اصحاب صفا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو 700 فقراء پر مشتمل ایک جماعت تھی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اس پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ ان کو یہ لوگ نہ تجارت کرتے تھے اور نہ زراعت کرتے تھے، بلکہ کام فقط مسجد نبوی میں بیٹھے رہنا، نماز پڑھتے دوسری نماز کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کا بہترین عمل وہ ہے کہ انسان ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے لیے مسجد میں اگر انتظار کرتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصحاب صفا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ صحبت نبوی ان کا سرمایہ، ان کے پاس ان کا سرمایہ، ان کی دولت کیا تھی؟ تو سوائے رسول کی صحبت کے ان کا کوئی سرمایہ نہیں تھا، ان کا اثاثہ بھی وہی رسول کی صحبت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ امت کو حکم دیتا کیا اے امتیوں رسول کی صحبت اختیار کرو، لیکن اس آیت میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ اپنے ان لوگوں کی صحبت میں رہیے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ کہا کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کی صحبت میں رہنے کا اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے جب رسول کو حکم دیا کہ اصحاب صفا کے ساتھ رہو تو اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ میں رسول ہوں اور وہ امت ہے میرے ماننے والے ہیں، میری باتوں پر مان کر ان کو یہ مقام نصیب ہوا ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن کے ساتھ رہنے کا تو مجھے حکم دیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا۔ اصحاب صفا کتنے لوگ تھے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اصحاب صفا تھے رسول کی زمانے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تھے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ کتنے لوگوں کی جماعت تھی، ان کی تعداد کیا تھی، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شروع میں لوگ کم تھے، بعد میں بڑھتے رہے، پھر معلمین کی حیثیت سے مدینے کے اطراف و اکناف میں ان کو بھیجا جانے لگا تو اس میں تھوڑے بہت کم بھی ہوتے گئے اور زیادہ بھی ہوتے گئے۔ شروع میں اصحاب صفا چھوٹی سی ایک جماعت تھی، لیکن بعد میں لوگ زیادہ شامل ہوتے گئے، اور پھر ہوا یہ
کہ باہر سے آ کر لوگ کہتے کہ ہم کو ایک معلم کی ضرورت ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اصحاب صفا میں سے فلاں صاحب کو آپ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، وہ تم کو دین کی تعلیم دیں گے اور تمہارے ذمہ یہ کام ہوگا کہ تم ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا میں سے کسی کو معلم بنا کر بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ تعداد ہمیشہ یکساں نہیں رہی، کبھی وہ تعداد کم ہو جاتی تھی تو کبھی یہ تعداد زیادہ ہو جاتی تھی۔ کوئی لوگ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معلم بنا کر بھیج دیتے تو دوسرے آدمی آ جاتے تھے، تو تعداد یکساں باقی نہیں رہی، تو اس لیے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اصحاب صفا میں جو مشہور اصحاب تھے وہ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قبوسہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مرسد کنانہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت عکاشہ بن المحسن رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود بن ربیع القاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت صفان بن بیضہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو البابا رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن بدر الجہنی رضی اللہ عنہ، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت صائب بن قلاد رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بن ودیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیس العویم رضی اللہ عنہ، حضرت سالم بن عمیر بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت کعب ابن عبار رضی اللہ، حضرت کعب ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حبیب بن معقل رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، حضرت حجاج بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ بھی ان اصحاب میں شامل تھے۔ تو یہ چند اصحاب صفا میں موجود اصحاب کے نام جو مشہور اصحاب ہیں ان کا نام یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ ان اصحاب کا بھی نام لیتے ہیں تو وہ اصحاب اتنے بزرگ ہستیاں تھی کہ جب ان کا نام صدق دل سے لیا جاتا ہے تو خود بخود دل میں ایک خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جب ان بزرگان دین کے نام کو بھی سنا جاتا ہے تو دل میں ایک راحت نصیب ہوتی ہے، دل کو ایک تسلی نصیب ہوتی ہے۔ گویا اگر محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کو سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اب ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، حالانکہ ان کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن محبت کے ساتھ آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دیکھو تو آپ کا دل محسوس کرے گا کہ آپ کے دل میں ایمان کی جلا نصیب ہوتی ہے، آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہستیاں ایسی تھی کہ انہوں نے کبھی کوئی کام دنیا کے لیے نہیں کیا، انہوں نے جو کام کیا خدا کی محبت میں انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ تو اس لیے آج بھی ان کا نام بھی لیا جاتا ہے تو دل میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے، دل میں خدا کی محبت یا ان کی خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، خدا کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصحاب صفا تھے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو ترک دنیا کی آپ نے تعلیم دی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترک دنیا کرنا بدعت ہے، ذرا بات کرو تو سوچ سمجھ کر بات کیا کرو کہ اگر دنیا کا کوئی کام نہ کرنا، تجارت نہ کرنا، زراعت نہ کرنا، کوئی دنیا کا معاش کا کام نہ کرنا، فقط اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ جانا، اگر ایسی ترک دنیا کرنا بدعت ہے
تو نعوذ باللہ کہنا پڑے گا کہ اس بدعت کی ابتدا ہوئی تو مسجد نبوی سے ہوئی، اس بدعت کی ابتدا ہوئی تو اہل صفہ نے اس بدعت کی ابتدا کی ہے۔ کیونکہ اہل صفہ کام کیا کرتے تھے؟ تو آپ مہدویہ کتابوں کو نہیں، کسی بھی فرقے کی کتاب اٹھا کر پڑھو اور پوچھو کہ اصحاب صفہ کون تھے، تو تمام فرقے کے لوگ لکھیں گے کہ اصحاب صفہ کون تھے۔ ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اس چبوترے پر بیٹھتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رسول کی صحبت میں رہتے تھے، اور وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، نہ تجارت کرتے تھے نہ زراعت کرتے تھے، بلکہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور اسی چبوترے پر بیٹھتے تھے۔ ترک دنیا میں بھی آپ کو اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو ترک دنیا کی تعلیم دی ہے اگر وہ بدعت ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ اس بدعت کی ابتدا ہوئی تو مسجد نبوی سے ہوئی، اور اہل صفہ نے اس بدعت کی ابتدا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، خود خدا نے اس کو پسند کیا اور رسول کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے رسول، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ تو جن حضرات کے عمل کو خدا اتنا پسند کرتا ہے کہ رسول کو حکم کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، اگر اس عمل کو بدعت کہا جائے تو پتہ نہیں کہ دین کس کو کہا جائے گا اور سنت کس کو کہا جائے گا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جس بات کا حکم دیا اس بات کی دلیل آپ کو قرآن میں ملے گی، اس بات کی دلیل آپ کو رسول کے زمانے میں ملے گی، اس بات کی دلیل آپ کو رسول کے عمل سے ملے گی۔ مہدی موعود علیہ السلام کا کوئی کام آپ نے جس بات کی تعلیم دی ہے وہ خلاف سنت ہو نہیں سکتا، وہ خلاف قرآن ہو نہیں سکتا، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں۔ کیا اللہ کا خلیفہ قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کا خلیفہ رسول کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ جب ہم کسی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، آپ نے آفس میں دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا آفیسر ہوتا ہے، وہ اپنا ایک ڈپٹی بناتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرا نائب ہے۔ ایک صدر ہوتا ہے، ایک نائب صدر ہوتا ہے۔ نائب صدر اسی آدمی کو بنایا جاتا ہے جس کے تعلق سے صدر کو یقین ہو کہ میں جو کہوں گا وہ کرے گا، میں جو کہنے کے لیے کہوں گا وہ وہی کہے گا۔ اگر نائب صدر کہے کہ آفس 9 بجے کھلے گی اور صدر کہہ دے کہ آفس 10 بجے کھلتی ہے، اور نائب صدر کہے کہ 9 بجے میں آفس کھولوں گا، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کس کی بات کو مانیں گے۔ تو صدر یہ کام کرے گا کہ نائب صدر کو نوکری سے نکال دے گا اور کہے گا کہ تو میری بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو تجھے وہ منصب پر رہنے کا حق نہیں۔ جب مہدی اللہ کے خلیفے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے مہدی وہی بات کریں گے جو اللہ کہتا ہے، مہدی اسی بات کا حکم دیں گے جس بات کا حکم دینے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اگر ترک دنیا کی تعلیم دی ہے، آپ نے اس کو فرض فرمایا ہے، آپ قرآن اٹھا کر پڑھو تو آپ کو اس میں ترک دنیا کی تعلیم ملے گی۔ آپ اصحاب صفہ کے عمل کو اٹھا کر دیکھو تو آپ کو اس میں اصحاب صفہ کے عمل میں بھی آپ کو ترک دنیا کی تعلیم ملتی ہے۔ تو اسی لیے اصحاب صفہ کو کے عمل کو یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ دنیاوی کام کے سلسلے میں زیادہ وقت اگر بازار میں گزرتا ہے، تجارت میں گزرتا ہے تو دنیا کا ماحول ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم اصحاب صفہ کی اس سنت کو یاد کرتے ہوئے مسجد میں چند لمحات نماز کے بعد ایسے گزارنے کی کوشش کرو جس میں آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار سکو، کہ آپ کو اس وقت میں دنیا کی نہ تجارت کا خیال آئے، نہ زراعت کا خیال آئے، نہ گھر کا خیال آئے۔ نماز کو آتے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 5 منٹ کا لمحہ، 5 منٹ ہی صحیح، ان اصحاب صفہ کی سنت کو یاد کرتے ہوئے مسجد کے کسی کونے میں تنہائی میں دنیا کی باتوں سے بے خبر ہو کر، دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر، لوگوں سے کنارہ کشی ہو کر 5 منٹ ہی صحیح ان کی سنت کو یاد کر کر آپ
5 منٹ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا تھا کہ رسول کو حکم دیا تھا کہ اے رسول ان لوگوں کی آپ صحبت میں رہا کیجئے۔ تو آپ سوچو کہ وہ عمل کتنا اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ اللہ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو کم سے کم ابتدا کے طور پر نماز کے بعد ہی صحیح 5 منٹ ایک مسجد کے گوشے میں تنہائی میں آپ اور اپنا خدا، میں اور میرا خدا، یہ انسان کو خیال کرتے ہوئے اکیلے میں تنہائی میں خلوت نشینی کے ساتھ ایک 5 منٹ ہی صحیح اصحاب صفا کی سیرت کو یاد کرتے ہوئے، ان کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے 5 منٹ ان کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرو، اور خدا کی یاد میں ذکر اللہ میں وہ 5 منٹ گزارو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی فرحت اور ایمان میں جلا نصیب ہوتی ہے۔ مگر بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی معیشت میں بھی مشغول ہوئے ہیں، مگر مرتبہ سب کا ایک الگ الگ ہوا، سب کا ایک ہی ہے۔ بعض اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے بعد میں معیشت کو اختیار کیا، لیکن اصحاب صفا کا جو مقام تھا سب کا ایک ہی مقام تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو یہ اہل صفا کے تعلق سے مضمون تھا۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ انسان کو خدا کی طرف رغبت کرنا چاہیے، اور مسجد میں بھی آتے ہیں تو خدا را دنیا کی بے وجہ باتوں میں اپنی زندگی کو خراب مت کرو۔ ویسے تو بازار میں ہماری عمر بیکار ہی جا رہی ہے، دنیا کے کاموں میں ہم نے اپنا وقت بہت ضائع کیا ہے، کم سے کم مسجد کو آتے ہیں تب تو دنیا کے کاموں کو اپنے ذہن سے نکال دو، کم سے کم مسجد میں جب تک بیٹھتے ہیں دنیاوی باتوں کو تو چھوڑ دو، اس وقت تک ہی صحیح جب تک مسجد میں رہتے ہیں خدا کے لیے دنیا کے تمام باتوں سے بے تعلق ہو کر، منقطع ہو کر خدا کے لیے ان لمحات کو گزارنے کی کوشش کرو۔ اکثر لوگ مسجد میں آ کر بھی دنیا کی تیری میری کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کی باتیں، اس کی غیبت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بازار میں تو خدا کی نافرمانی کرتے ہی ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر اس کی نظروں کے سامنے بھی اللہ کی نافرمانی کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر بدبختی کی بات اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ خدا را رمضان کے مہینے میں اکثر وقت مسجد میں گزرتا ہے، تو خدا را مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر کر اپنا وقت خراب نہ کرو، اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ جتنے لمحات مسجد میں گزرتے ہیں خدا کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرو۔ خدا تعالی ہم تمام کو خدا کی طرف رغبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسجد میں وقت گزرتا ہے خدا کی یاد میں ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 2:30 بجے سے 3 بجے تک یہ روزانہ کوشش کی جائے گی، اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ کہ روزانہ 2:30 بجے سے 3 بجے تک اس بات کو، اس موجم الدین کے عنوانات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ کل جس مضمون کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے بڑا ہی اونچا مضمون ہے، بہت ہی شان والا مضمون ہے، اور بہت زیادہ مہدویوں کے لیے اہمیت والا مضمون ہے۔ وہ ہے اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہم السلام۔ اکثر لوگ مہدویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں حدیث میں ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ساتھ آئیں گے، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے مہدی آ گئے، بتائیے عیسیٰ کہاں ہے؟ تو یہ مضمون آپ کو بتائے گا کہ کیا عیسیٰ اور مہدی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، اگر آ سکتے ہیں تو کب آئیں گے اور کس طرح آئیں گے، اگر نہیں آ سکتے تو کیوں نہیں آ سکتے، اس میں کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی اہم مضمون ہے کہ اجتماع مہدی و عیسیٰ۔ آپ لوگوں بھی بازار کو، بنگلور وغیرہ کو جاتے ہیں یا غیر مہدوی دوست احباب ہیں تو انہوں نے بھی آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی سوال تو کیا ہوگا کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ساتھ میں آئیں گے، آپ کے مہدی تو آ گئے، بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر آپ کو ان لوگوں کو جواب دینا ہے، اس مضمون کو سکون دل کے ساتھ ایک مرتبہ سن لو تو آپ ان حضرات کو جواب دے سکتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں آ سکتے۔ انشاءاللہ اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہم السلام ممکن ہے یا ناممکن ہے، اس مضمون کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ خدا تعالی ہم تمام کو دین کی باتوں پر عمل کرنے اور ان کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔